خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، علم کی محفل ہوتی ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، اور آج چونکہ خصوصی پروگرام ہے غزوہ بدر اور اصحاب بدر کے حوالے سے، تو یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ موجود ہیں ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ بائیں ہاتھ میں موجود ہیں شاعر بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، علامہ نثار اجاگر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین مفتی محمد زبیر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اچھا جی، تو موضوع پہ جانے سے پہلے ایم فار مریم ہمارا ایک برانڈ ہے اور ہمارے کرم فرما ہے، ان کی طرف سے ایک سوال ہے، اور جو بھی سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں وہ ٹیلی فون لائنز پر آ سکتے ہیں اور اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے یا نہیں پڑھی جاتی؟ وہ کون سی صورت ہے جس کے اسٹارٹ میں یا شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ تو آپ جواب دے سکتے ہیں، صحیح جواب دینے والے کو ایم فار مریم کا گفٹ ہے پر دیا جائے گا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اصحاب بدر اور غزوہ بدر، یعنی اصحاب بدر کی فضیلت بھی ہوگی اور واقعہ جو ہے غزوہ بدر کا جو مارکہ حق و باطل ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ پہلے اس واقعے کا، اس غزوہ کا پس منظر کیا ہے، شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا ایک بڑا روشن باب ہے جس کو قرآن کریم فرقان حمید نے یوم الفرقان قرار دیا ہے۔ واہ۔ اسلام کی نصرت کا، اسلام کی ترقی کا اور پیچھے سے چلے آئے ہوئے ایک آزمائش کے سلسلے کا ایک خوبصورت نتیجہ اس دن ظاہر ہوا۔ اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید کی طرف دیکھیں تو قرآن کریم میں کئی جگہ پر غزوہ بدر پر کلام ہوا ہے، لیکن سورۃ الانفال کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کے مضمون اور اس کے حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر اس کا اجمالی ذکر ہوا ہے۔ آپ کا یہ فرمان کہ اس کا پس منظر کیا ہے، تو یہ بہت خوبصورت سوال ہے اور ناظرین کو اس بات سے سمجھنا چاہیے کہ آخر اس معرکے کی، اس جنگ کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ جنگ کو سننے کے بعد ہمارے ذہنوں میں شاید ایک منفی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جناب جنگ ہے تو جنگ بدر ہے، لیکن اس کا پس منظر اس چیز کو واضح کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے سرکار کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اس معاشرے میں فرمایا کہ جس میں آپ کی امانت و صداقت اور آپ کے اخلاق کے ڈنکے بج رہے تھے، بے شک، اور ہر شخص نے آپ ہی سے تہذیب اور اخلاق اور آداب کو سیکھا، لیکن کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ کہ جو رب کریم کا حق ہے وہ حق درخت، لکڑیوں کو، پتھروں کو دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے سب سے بڑے سچ، اللہ کی وحدانیت و توحید پر کلام فرمایا اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، اور ایک آزادی رائے کے تحت ایک دلائل کے ساتھ حضور علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کی بجائے، سرکار علیہ السلام کے پاس جس دعوے پر دلیل ہے اس کا جواب دینے کی بجائے مشرکین مکہ نے 13 سال تک وہ کون سی تکلیف ہے جو مسلمانوں پر حضور علیہ السلام پر انہوں نے روا نہ رکھی، اپنے گھروں سے مکے میں ہی نکال دیا گیا۔ 3 سال شعب ابی طالب کے اندر حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ وہاں پر کھلے آسمان کے نیچے 3 سال گزارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دھمکیاں تھی، اکیلے میں دیکھ کر ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، تو اعلان نبوت کے 5ویں سال میں سرکار علیہ السلام نے اپنے کئی صحابہ کرام کو مکے سے نکالا، جن کا وطن تھا، جو رہتے تھے، ان کے باپ دادا وہاں پر رہتے تھے، ان کو وہاں سے نکالا اور وہ حبشہ چلے گئے، افریقہ، ایتھوپیا۔ تو یہ مظالم باقاعدہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ صحیح، یعنی مارکیٹ کے اندر ایک حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا شخص اگر کوئی چیز لینے آتا اور مارکیٹ میں فرض کیجئے کہ وہ چیز 1 درہم میں آپ خرید سکتے ہیں، کوئی بھی خرید سکتا ہے، لیکن جب حضور سید عالم کا کوئی ماننے والا آ جاتا ہے تو اس سے تقاضا ہوتا ہے 100 درہم کا۔ اچھا، اب 1 درہم کی چیز 100 درہم کے اندر یا تو دکاندار دے نہیں دے تو وہ 10 گنا 100 گنا زیادہ دے، تو یہ پوری ایک گویا کہ ظلم کی ان کی ظلم کی اور ایک بد اخلاقی کی ایک مکمل ایک داستان تھی۔ پھر حال یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کے قتل کا انہوں نے منصوبہ بنایا اور ہجرت کا موقع بن گیا۔ سرکار کریم یہ چاہتے تھے کہ براہ راست ہونے کے بجائے، دست و گریباں ہونے کے بجائے، تلوار سے تلوار براہ راست ہونے کے بجائے، یہ جو لوگ تیار ہوں ان کو لے کر میں
کہیں ایسی جگہ پر منتقل ہو جاؤں تاکہ اللہ کے دین کے موافق ان کی تربیت کر سکوں. صحیح. مکہ کے اندر کئی صحابہ کرام, مجھے بتائیے حضرت حمزہ کوئی طاقت میں کم ہے؟ اللہ. حضرت فاروق اعظم طاقت میں کم ہے؟ اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود کوئی طاقت میں کم ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن, یہ آئے حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے, ہم ان کو بتا دیں کہ جھگڑا کیا ہوتا ہے اور ہم ان کو بتا دیں کہ لڑائی کیا ہوتی ہے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا. واہ واہ. فرمایا حضور یہ ہمیں پتھر مارتے ہیں, ہمارے پر تانا کستے ہیں, بدگوئیاں کرتے ہیں, چلنے میں نقصان پہنچاتے. حضور نے فرمایا صبر سے کام لو. اس کی اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دی. اگر یہ انتشار ہوتا تو اس وقت ہی حضور علیہ السلام نے ایک بہت بڑا گروہ تیار کر دیا تھا اور مکے کے اندر ٹھیک ٹھاک کام ہو سکتا تھا. تو سرکار کریم علیہ السلام نے جو ہجرت فرمائی اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ منبر وعظ کو سجایا جائے اور لوگوں کی نصیحت اور ان کی تربیت اور ان کی اخلاقی تربیت کی جائے. اور جس جگہ پر حضور علیہ السلام پہنچے اس یثرب کو آپ نے مدینہ بنایا. تو اب آپ دیکھیے وہاں پر طوائف الملوکی کا ایک نظام تھا, یعنی تتر بتر پوری ایک نظام تھا. سرکار کریم علیہ السلام نے اپنی سیاسی بصیرت سے اس کو ایک اسٹیٹ, ایک نظام دیا, ایک قانون دیا اور ہر ایک کو عدل کے اعتبار سے اس کا جو حق تھا وہ دیا. تو یہاں پر مدینہ منورہ میں ایک اسٹیٹ قائم ہو چکی تھی. لیکن مکہ مکرمہ والے چلو ان کا ہی یعنی صحابہ کا ہی وہ علاقہ تھا, ان کو تم نے نکال دیا, ان کی جائیدادیں تم نے چھین لی. حضرت صہیب رومی کو دیکھیں, وہ عرب پتی تھے. جب وہ ہجرت کر کے جانے لگے ہیں تو مکہ کے بالکل سرحد پر ان سے کہا کہ اگر تم مدینہ جا رہے ہو تو سب ہمارے حوالے کرو. انہوں نے سب کچھ حوالے کر دیا, یہاں تک کہ وہ تنہا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے. تو یہ جبر اور یہ کھلی دہشت گردی کا یہ مظاہرہ کرتے رہے. اور حال یہاں پر یہ ہوا کہ جب یہ سلسلہ اپنے نہج پر چلتا رہا, کبھی مکہ مدینہ منورہ کے قریب آ جانا, کسی چرواہے کو مار دینا, کسی مسلمان کو اکیلا دیکھ لینا, اس کو پکڑ لینا. یہاں سے پھر مدینے کے اندر جو مسلمانوں کے دشمن تھے, منافقین اور یہود, ان سے رابطے کرنا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو. لیکن حضور علیہ السلام نے ایسی حکمت عملی اختیار فرمائی اور ان کو جواب دیا کہ وہ دونوں اس بات میں کامیاب نہ ہو پائے کہ مدینہ منورہ سے حضور علیہ السلام کو نکال سکے. یہ اس کی ترتیب پس منظر ہے. مزید کچھ باتیں میں انشاءاللہ. کیا بات ہے. تو یہاں تک شاہ صاحب نے پس منظر بتا دیا, اس کے آگے کی گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید. غزوہ بدر آج ہمارا موضوع ہے. اصحاب بدر کی فضیلت ہمارا آج کا موضوع ہے. پس منظر جاننا بہت ضروری تھا اور کچھ پس منظر بیان کیا مظفر شاہ صاحب نے. کنٹینیو کرتے ہیں. جی شاہ صاحب. جی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو اب ضرورت تھی اس بات کی کہ وہ کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کریں تاکہ یہ لوگ روزانہ کا جو سلسلہ ہے یہ رکھے اور مسلمانوں کی جان, عزت, آبرو اس کی محافظت ہو. صحیح. اس میں ایک وجہ اور میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں اور سرداران انصار میں سے تھے. ان کی دوستی تھی زمانہ جاہلیت میں امیہ بنت خلف سے, امیہ ابن خلف سے, جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے قبضے میں تھے. تو ایک دن حضرت سعد بن معاذ ہجرت کے بعد آپ خود چلے گئے, آپ تو انصار تھے خیر مدینے سے گئے, تو امیہ بن خلف کے گھر گئے, اس کے گھر پر آپ رکے. ان سے کہا کہ دوپہر کا کوئی وقت ایسا دیکھو کہ میں مسجد حرام شریف کا طواف کر سکوں. وہ لے کر آئے. جب طواف شروع کیا تو ابو جہل نے دیکھ لیا آپ کو. تو ابو جہل وہاں سے آیا اور آپ کو غصے میں کہنے لگا اچھا تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دی مدینے کے اندر, تو تمہارا حال بہت برا ہوگا. جب یہاں پر ایک مہمان کے ساتھ یہ سلوک شروع کر دیا تو حضرت سعد بن معاذ اس کے اس گدڑ بھپکیوں سے متاثر ہونے والے نہیں تھے. وہ بڑے جلیل القدر اور بڑے جرأت مند آدمی تھے. انہوں نے ترکی اسے سخت جواب دیا. جب سخت جواب دیا تو یہ امیہ بن خلف جو تھا, جو آپ کا دوست تھا, اس نے کہا کہ دیکھو ابو جہل جو ہے وہ ہمارے قوم کا سردار ہے, اس کے ساتھ اس رویے میں بات نہ کرو. تو آپ نے امیہ بن خلف کی طرف دیکھ کر کہا کہ بتا دوں کیا بات رسول اللہ نے تیرے بارے میں کی ہے. کہا کیا؟ کہا تو رسول اللہ کے ہاتھ مارا جائے گا. یہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تھیلی تھی وہ گر گئی اور وہ گھبرا کے گھر کی طرف بھاگا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جو بات ابھی سعد نے کہی ہے نا, اور یہ رسول اللہ یعنی محمد بن عبداللہ کی طرف سے کہی ہے, تو میں آج وعدہ کرتا ہوں کہ میں مکے سے کبھی باہر نہیں نکلوں گا. اب جب باہر نکلنے لگے سعد بن معاذ, حرم شریف سے آپ کو نکالا جا رہا تھا, تو آپ نے یہ بات ابو جہل سے کی کہ دیکھو تم مجھے حرم شریف سے باہر نکال رہے ہو, تم اگر مجھے حرم شریف میں آنے نہیں دے سکتے, حرم شریف سب کا مشترکہ ہے, مشترکہ بمعنی اس زمانے کے اعتبار سے کہ جب سب لوگ آ رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں آ سکتے, تو پھر تم تجارت کر کے دکھاؤ. اس لیے کہ اہل مکہ یعنی سالانہ کہا جاتا ہے کہ کروڑوں پاؤنڈ کی, موجودہ دور کے اعتبار کروڑوں پاؤنڈ کی ان کی تجارت ہوتی تھی
مکہ سے ملک شام کی. اب یہاں سے جو ان کا روٹ تھا جانے کا وہ مدینہ منورہ تھا. اگر وہ عراق کا راستہ اختیار کرتے تو بہت لمبا تھا اور مہنگا بھی پڑتا تھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر ہم مکہ نہیں آ سکتے نا حرم تو تم بھی پھر ملک شام نہیں جا سکتے. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. لوٹ کر حضرت سعد بن معاذ آئے, نبی کریم علیہ السلام کو یہ بات کی. سرکار علیہ السلام نے کاغذ پر پورا نقشہ تیار کروایا اور جتنے قبیلے اس راستے کے درمیان آتے تھے سرکار علیہ السلام نے خود وہاں پر وفد بھیج کر ان سے صلح کی اور ان کا حامی بنایا تاکہ ہم اب ان کو روکنے کے لیے آگے بڑھ. تو یہ دفاعی ساری پوزیشنیں تھی. اس کی ایک مثال میں مزید دوں. حکمت عملی تھی. جی حکمت عملی. سریہ حمزہ کو اگر آپ پڑھیں جو بدر سے پہلے ہوا ہے, اس میں سرکار دیکھو کافروں کو روکنے کا ایک ہی موقع تھا کیونکہ ان کی سب سے بڑی کمزوری ان کی معیشت تھی. ان کو روک کر صرف اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ ہم بھی کوئی بات کرنے والے ہیں اور یہ نہیں کہ آپ پاؤں کے نیچے کسی کو بھی رونتے چلو. ہم اپنا ملک, جو ہماری جائیدادیں, ہماری دکانیں, ہماری زمینیں سب تم نے قبضہ کر لیے, اب ہمیں یہاں پر بیابان میں بھی تم سکون سے نہیں رہنے دیتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تھی کہ ابو جہل, بدر سے پہلے ابو جہل ملک کے شام سے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر جا رہا ہے. بندے اس کے پاس اس تجارت کو سنبھالنے کے لیے 300 اس کے پاس باڈی گارڈ ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت حمزہ سے کہا کہ اس کو یہاں پر روکا جائے. روکنے کا مطلب یہ تھا کہ مذاکرات ہوں اور ایک بات طے ہو کہ یہ روزانہ کی جو آپ نے سلسلہ کیا ہے تو اپنی طاقت کا اظہار کیا جائے اور ہر عقل مند کہے گا کہ مسلمانوں کو یہی کرنا چاہیے تھا ورنہ وہ کیا کر سکتے تھے. حضرت حمزہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بے فکر رہی. حضرت حمزہ صرف 10 بندوں کو لے کر گئے. کتنے؟ 10 بندوں کو لے, اور وہ آگے 300 اس کے پہلوان تھے اور آپ نے بالکل مکہ کے قریب اس کو بلاک کر دیا. اور جب روک دیا تو اب اس نے اس کے 300 بندے تھے لیکن کسی کی جرت نہیں تھی مسلمانوں کے سامنے آنے کی. اگر مسلمان قزاق ہوتے, جس کو کہا جائے کہ صحرائی قزاق ہوتے یا قافلوں کو لوٹنے والے ہوتے, تو مجھے بتائیے یہاں پر 10 بندوں نے اتنا بڑا ان کا لاکھوں روپے کا, لاکھوں درہم کے قافلے کو یہاں پر انہوں نے بلاک کیا. ابو جہل نے اس کے قافلے کے اندر ایک بوڑھا تھا جو بڑا منصف مزاج تھا, اس نے اس کے ہاتھ پاؤں جوڑے کہا کہ حمزہ کو کسی طریقے سے راضی کرو. اب اگر آپ لوٹنے آتے تو آپ صلح کیسی کرتے؟ لیکن جب وہ بندہ آیا اس نے اخلاق سے آپ سے بات کی, آپ نے اپنا مدعا سکھایا کہ بھائی بات یہ ہے, یہ روزانہ کا سلسلہ یہ بند ہونا چاہیے. اس نے کہا جناب میں ضمانت اٹھاتا ہوں. تو حضرت حمزہ نے یہ دیکھ کر کے اس کے 300 بندے 10 بندوں سے مقابلہ کرنے سے ڈر رہے تھے. اور مجھے بتائیے ابو جہل تو فرعون تھا, اگر ابو جہل میں طاقت ہوتی تو وہ لڑنے آگے نہیں آتا. وہ خیمے میں گھسا اس لیے رہا کہ وہ حضرت حمزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن حضرت حمزہ نے اپنی اس طاقت کا یہ فائدہ نہیں لیا کہ ان کا سارا مال لوٹ کر لے آئے, بلکہ اس بوڑھے شخص کے کہنے پر آپ نے صلح کی, لوٹ کر آئے. نبی پاک سے کہا یا رسول اللہ میں نے تو ان کو گردنوں سے پکڑ لیا تھا لیکن وہ فلاں شخص آیا, اس نے امانت کی بات کی, اخلاق کی بات کی, تو یا رسول اللہ میں نے چھوڑ دیا. سرکار کریم نے آپ کی کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ چچا جان جو آپ کا فیصلہ تھا وہ میرا فیصلہ ہے. اب آپ دیکھیے یہ پورا پس منظر ہے. اسی کو کنٹینیو کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید. غزوہ بدر کے پس منظر کا تذکرہ ہو رہا ہے اور شاہ صاحب نے ایک پورا نقشہ کھینچا کہ کس طرح سے مسلمانوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کی اور مدینہ المنورہ آنے کے بعد کس طرح سے نیگوسیشنز کا آغاز ہوا اور ان راستوں پر مختلف قبیلوں سے صلح کی گئی جہاں سے کفار مکہ کے قافلے تجارت کا سامان لے کے گزرتے تھے. جی شاہ صاحب. جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ سریہ حمزہ کا میں نے مختصراً ذکر کیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان اس معاملے کو کتنی ہمدردی کے ساتھ, کتنے اطمینان کے ساتھ اور خطے کے امن و امان کو کتنا مقدم رکھ کر اس کو سیاسی طور پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حل کرنا چاہتے تھے. سرکار چاہتے تھے کہ اس پورے جزیرہ عرب کے اندر جو ایک مطلق العنان حکومت چل رہی ہے کہ ہر بندہ اپنی طرف سے کچھ کام کرتا ہے, ایک نظام کھڑا ہو, عدل ہو, تاکہ جن کے جو ایک ریاست ہو, ایک قانون ہو, تو ان کو سب کے جان مال عزت و آبرو جو حقوق ہے وہ ہو. یہ سرکار کریم علیہ السلام کا ارادہ تھا جو سرکار کریم نے بعد میں کر کے بھی دکھایا. تو سریہ حمزہ سے اس بات کی گویا کہ کشادگی ہو جاتی ہے. اب بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اسی طرح کی اطلاع مل گئی کہ اس کے چند مہینوں بعد کہ ابو سفیان جو ہے وہ اپنا قافلہ لے کر جا رہا ہے اور وہ قافلہ لے کر چلے گئے ہیں اور وہ لے کر اب واپس آ رہا ہے اور فلاں جگہ پر اس کو اگر ہم روکیں گے تو وہ ایک تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے میں اور دیگر اور آنے والے قافلوں میں ایک فرق تھا کیونکہ یہ قافلہ اپنی معیشت کے اعتبار سے اتنا بڑا تھا کہ اس میں عرب کے مکے کے ہر گھر کی انویسٹمنٹ تھی اور وہ اس میں شامل تھے.
نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو تیار کیا، اور یہ کوئی اہتمام نہیں تھا، یعنی جنگ کا کوئی اہتمام نہیں کہ بعد میں کوئی تانا دے فلاں صحابی کیوں نہیں گئے، فلاں صحابی کیوں نہیں۔ حضور کسی کو ساتھ میں لے جانے کا حضور نے اعلان ہی نہیں فرمایا۔ سرکار کریم نے یہ فرمایا کہ جس کی سواری تیار ہے چلو، جس کی سواری تیار ہے چلو۔ واہ واہ۔ اب یہ کہ سرکار علیہ السلام نے جو لوگ تیار تھے وہ روانہ ہوئے، اور اس میں آپ دیکھیں اس لیے تعداد بھی کم تھی، اسلحہ بھی کم تھا، سواریاں بھی کم تھی۔ سواریاں اتنی کم تھی کہ ایک سواری کے اوپر 3 کی باریاں تھیں کہ وہ جو آگے چلیں۔ سرکار کریم علیہ السلام نے خود اپنے ساتھ حضرت مولا اور پھر ایک صحابی کو اور رکھا کہ یہ مسافت وہاں تک مکمل ہو جائے گی تو فلاں بیٹھے گا، یہ مسافت وہاں تک مکمل ہو جائے گی تو فلاں بیٹھے گا۔ نبی کریم علیہ السلام 12 رمضان المبارک بروز ہفتہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے تھے، اور آپ نے جہاں پر ابو سفیان کو روکنا تھا وہاں پر آپ نے چند جاسوسوں کو روانہ کیا کہ جا کر اس معاملات کو دیکھیں، لیکن ابو سفیان خود بڑے ذہین تھے، انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ کچھ ہوگا ضرور۔ انہوں نے اپنے جاسوس کو بھیجا تو ان کو پتہ چل گیا کہ جناب یہاں پر یثرب سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ان کی خاص علامات کو انہوں نے پہچان لیا کہ جناب یہاں پر پہنچنے کے بعد ہمیں پکڑ لیا جائے گا۔ اسی وقت انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ذہن سے گویا کہ بدر کو اپنے الٹے ہاتھ پر رکھ کر سیدھے ہاتھ پر سمندری راستے کو اختیار کیا، اور جب یہ خطرہ اس سے پہلے جب پیش آ گیا تھا کہ مسلمان گویا کہ ہمیں روکیں گے، تو ان کے ایک جاسوس کا نام آتا ہے جس کا نام کتاب میں بڑا مشہور ہے، دمدم غفاری۔ ان کو اس نے روانہ کیا ابو سفیان نے کہ تم جاؤ اور ابو جہل سے کہو کہ تمہارا یہ قافلہ اگر چھین لیا جائے تو تم کلاش ہو جاؤ گے۔ یہ پہنچ گئے وہاں پر دمدم غفاری، اور اس نے جا کر ابو جہل سے یہ کہا کہ جناب جو ہے وہاں پر مسلمان نکل چکے ہیں مدینہ منورہ سے اور اس قافلے کو روکنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک گہرام مچ گیا، اور گہرام مچا، اس میں انہوں نے مکمل طور پر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور یہ اتنے غصے میں تھے کہ ہر بندہ شوق سے روانہ ہوا، اچھا شوق سے نکلا۔ ان کے ساتھ ان کی خواتین تھی جو رجز پڑتی تھی، گانا پڑتی تھی، شراب تھے، اونٹ تھے، ان کے ساتھ جو اسلحہ ہے، گھوڑے تھے، یہ سب لے کر یہ روانہ ہوئے۔ تو جب یہ یہاں پر روانہ ہوئے اور ایک مقام جحفہ پر وہ جب رکے ہیں، تو ابو سفیان نے جب سمندر کا راستہ اختیار کر لیا اور مکمل سیف ہو گئے، اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اب مسلمانوں کا قافلہ مجھے نہیں پکڑ سکتا ہے، تو پھر ایک پیغام بھجوایا ابو جہل کہ رک جاؤ، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگوں نے بھی ابو جہل سے کہا کہ اب آپ رک جائیے، واپس چلیں، کہ اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ لیکن ابو جہل کی موت اس کو بلا رہی تھی، اور وہ بڑا نخوت اور کبر کے اندر تھا۔ اس نے کہا تاریخ لکھے گی کہ ہم نے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کیسا کیا، اور کوئی قبیلہ مکہ کی طرف منہ اٹھا نہیں سکے گا، اور اس کو پتا ہوگا کہ پھر ہم لشکر لے کر کسی پر چڑھائی کس طرح کرتے ہیں۔ تو کئی لوگ اس کے اندر موجود تھے، بلکہ بعض جو سنجیدہ قسم کے لوگ تھے جو جھگڑا نہیں چاہتے تھے، وہ ان میں سے چند لوگ واپس بھی ہو گئے۔ اور جب یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام کو خبر پہنچ گئی کہ اب ہم قافلے کو پکڑ نہیں سکتے، لیکن اسی اثنا میں سرکار کو یہ بھی خبر ہو گئی کہ ابو جہل فلاں جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ قافلہ لے کر آ رہا ہے۔ سرکار کریم نے فرمایا واپس جانا پھر ایک مدینے کے لیے خطرہ ہوگا، کیونکہ یہ لشکر پھر اس طرف سے ادھر بھی آ سکتا ہے، یا بعد میں ہم پر زیادہ زور دکھا سکتا ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے صحابہ کی مشاورت بلائی، اور اس میں یہ احساس دلایا کہ یقیناً جو لشکر سامنے آ رہا ہے وہ 1000 کی تعداد میں ہے، اور ہم سے 10 گنا بڑا ہے۔ ان کے پاس تمام اسلحہ، تمام عسکری حربی آلات موجود ہیں، ہم ان کا مقابلہ کرنے کی بظاہر پوزیشن نہیں رکھتے، لیکن پیچھے جانا بھی ٹھیک نہیں، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق آگے آئے، انہوں نے سرکار علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، لیکن سرکار کریم کی نظر اہل مدینہ پر تھی، کیونکہ جہاں رہ رہے تھے۔ تو سعد بن معاذ نے اس اشارے کو سمجھ لیا، وہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ کیا آپ ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سرکار کریم نے کہا کہ ہاں میں تم سے کچھ مشورہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، ہم نے جب آپ پر ایمان لائے ہیں تو ہمارے لیے ایمان کا مرکز، ہماری عقیدت کا مرکز آپ ہیں، اور آپ کے فیصلے کو ہم، آپ کی دیانت کو، آپ کی امانت کو ہم اپنے فیصلے و دیانت پر مقدم رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر آپ اشارہ دیں تو اس سمندر کے اندر ہم گھوڑے دوڑا دیں، ہم اس کے نتیجے کی طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ ان سے پہلے ایک صحابی کہہ چکے تھے کہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور فرعون سے موسیٰ تم اور تمہارا رب لڑو۔ فرمایا ہم آپ کے ماننے والے ہیں، اگر آپ ہمیں کہیں کہ دشت کے اندر اپنے گھوڑے اتار دو، صحراؤں کی طرف نکل جاؤ اور سمندروں کی طرف نکل جاؤ، تو ہم اس کی طرف نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات سن کر سرکار کریم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اور یہ اجماعی میٹنگ وہاں پر ہوئی، اور اس میں جب انصار نے مکمل طور پر تعاون کیا اور ہر قسم کے نتیجے کو انہوں نے پاؤں کے نیچے ڈال دیا، تو سرکار کریم نے پھر اللہ کے حضور سبب کو ترتیب دے کر اب دعا کے لحاظ اٹھائے کہ اللہم انہم حفات فاحملہم، یا اللہ یہ پاؤں سے پیادہ ہیں، ان کو تو سواریاں عطا فرما، وعرات، اور مولا ان کے کپڑے جو ہیں بوسیدہ ہے، فکسہم، تو ان کو اچھے کپڑے عطا فرما دے، وجیاع،
یہ بھوکے ہیں یا اللہ فاشبہم، ان کو پیٹ بھر کھانا عطا فرما. یہ دعا سرکار نے وہاں پر فرمائی اور قافلہ اب بدر کی طرف روانہ. کیا بات ہے، زبردست گفتگو ہو رہی ہے. اور دوبارہ سوال ریپیٹ کر دوں، جو جواب دینا چاہتے ہیں جواب دے سکتے ہیں. قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کے آغاز میں جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی؟ صحیح جواب دینے والے کو ایم فار مریم کا گفٹ ہیمپر ملے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. سلام علیکہ یا رسول